دین کے اندر، دنیا کے اندر، سیاست کے اندر آنے والے جو حالات ہیں وہ سیاسی حالات ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کی الگ الگ پارٹی ہو سکتی ہے، کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ نظریہ ہو سکتا ہے. یاد رکھیے وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن تعلقات کو کبھی خراب نہ کریں. پیچھے جا کر ایک دوسرے کو گالی دینا، پیچھے جا کر ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے میں جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں چغلیاں کرنا، یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ اسلاف کا کام نہیں ہے. یہی میں آج آپ حضرات کو اور خود اپنے آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں. اور کبھی میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات، کبھی ساس بہو کا جھگڑا، ساس اور بہو کو آپس میں جھگڑا کر کے، ننند اور بھاوج کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، رشتہ داروں کا جھگڑا، کتنے ایسے پڑوسی کو لڑانا چاہتا ہے. تو شیطان کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ وہ آپس میں تمہارے درمیان میں جھگڑے پیدا کرے. تو دین کے اندر جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کا نقصان، کبھی رشتوں کو کٹ کیا جاتا ہے، رشتے کٹ ہو جاتے ہیں، کبھی دین کا نقصان ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. تو شیطان کا اہم مقصد کیا ہے؟ شیطان کا اہم مقصد یہی ہے کہ تمہیں وہ آپس میں جھگڑا کرائے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آپس میں جھگڑا کرائے تاکہ تمہارے دین کو، تمہارے رشتہ داریوں کو ختم کر دے اور تمہاری دوستیوں کو ختم کر دے. یہ شیطان کا ایک اہم مقصد ہے. نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، حالات کی مناسبت سے کچھ عنوانات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے خطبے کا عنوان ہے کہ
آپسی اختلافات اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عنوان اس لیے منتخب کیا گیا ہے تاکہ آگے کے جو حالات ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو چوکنا رکھیں اور اپنے آپ کو اچھا رکھیں، درست رکھیں، اور غلط طریقہ ہم اختیار نہ کریں۔ اس لیے اس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو شیطان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن، ایسا نہیں کہ کوئی چھپا ہوا دشمن ہو جس کو ہم نہیں پہچانتے۔ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ کب سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے سے، نوح کے زمانے سے نہیں، یہ اس وقت سے ہمارا دشمن ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود بخشا۔ اس وقت سے انسان کا یہ کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی دشمنی کا کھل کر کے اعلان کیا، کہا کہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ اس نے کہا کہ اللہ نے چونکہ اس کو دھتکار دیا، کہا کہ تو ملعون ہے، یہاں سے نکل جا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیرے عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا کر رہوں گا، گمراہ کر کے رہوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے اسے گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو محترم حضرات، شیطان اس وقت سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کے سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ وہ انسانوں کو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ شیطان کا اہم مقصد جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کرا دینا، یہ اس کا اہم مقصد ہے۔ اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ کئی قسم کے حربوں کو استعمال کرے گا، شرک کرائے گا، بدعتیں کرائے گا، گناہ کے کام کرائے گا، کئی قسم کے وہ کام کرائے گا۔ اس کے بہت سے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد آپس میں لڑانا ہے مسلمانوں کو۔ یہ اس کا ایک اہم ٹارگٹ ہے، ایک اہم مقصد ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو لڑایا جائے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن مجید کے اندر کیسے وضاحت فرمائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہم کو لڑانا چاہتا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان تمہارے آپس میں اختلافات کو، جھگڑوں کو ڈالنا چاہتا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان تمہارے درمیان میں اختلافات اور جھگڑے ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تمہیں آپس میں جھگڑا کرانا چاہتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے آپس میں اختلافات کو پیدا کرنا چاہتا ہے، جھگڑے پیدا کرنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ شیطان جو ہے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں جھگڑے پیدا کرے، ہمارے درمیان میں اختلافات کو پیدا کرے۔
یہ نہ میری بات ہے نہ کسی اور عالم دین کی بات ہے، یہ سیدھی سیدھی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی کہ شیطان کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہی ہے کہ وہ تمہیں آپس میں جھگڑا کرانا چاہتا، کبھی ذات پات کا جھگڑا، کبھی ذات پات میں اختلافات، کبھی آپ کو برادری میں اختلافات، اور کبھی آپ کو دیکھیں گے استاد اور شاگرد کے درمیان جھگڑے، استاد اور شاگرد کے درمیان اختلاف، اور کبھی میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات، کبھی ساس بہو کا جھگڑا، ساس اور بہو کو آپس میں جھگڑا کر کے، ننند اور بھاوج کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، رشتہ داروں کا جھگڑا، کتنے ایسے پڑوسی کو لڑانا چاہتا ہے۔ تو شیطان کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ وہ آپس میں تمہارے درمیان میں جھگڑے پیدا کرے، آپس میں اختلافات پیدا کرے، تو یہ شیطان کا اہم مقصد ہے۔ اب اس جھگڑوں کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے ہوگا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت بیان فرما دی کہ شیطان تمہیں آپس میں جھگڑے کرا کر کے تمہارے درمیان میں رشتوں کو توڑنا چاہتا ہے، تمہارے دین کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں جنت سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کتنی مثالیں بھری پڑی ہیں، میں اسے اگر بیان کرنے لگوں تو وقت ناکافی ہے، اس لیے مختصر طور پر میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ شیطان جو ہے جھگڑے پیدا کر کے تمہیں رشتہ داری میں لڑانا چاہتا ہے، تمہارے دین کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے دینی نقصانات کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ روزانہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اور اس کے جتنے بھی چیلے چپاٹے ہیں ان کو سب کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے، جاؤ دنیا کے اندر فساد مچا کر کے آؤ۔ تو اس کے جتنے بھی چیلے ہیں وہ پورے دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت گزرنے کے بعد شام کے وقت میں پھر اس نے ابلیس کے پاس پہنچتے ہیں، وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور سب کی رپورٹ لیتا ہے، بتاؤ تم نے آج کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا۔ ایک شیطان کہتا ہے میں نے کسی کو چوری کرنے پر لگا دیا، شیطان ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو شراب پینے پر لگا دیا، تو شیطان ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اب مختلف قسم کے شیاطین مختلف قسم کی رپورٹیں پیش کریں گے، کسی کو جوئے پر لگا دیا، کسی کو فلاں پر لگا دیا، کسی کو فلاں پر، سب سے یہی کہے گا کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اس میں سے ایک شیطان کہے گا کہ اے میرے سردار، میں نے آج ایک میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا پیدا کر دیا، میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ تو قریب آ جا، اس شیطان کو ابلیس قریب کرتا ہے اور اٹھ کر کے اسے گلے لگا لیتا ہے، کہتا ہے کہ جو کام تو نے انجام دیا ہے یہ سب سے بہترین کام ہے، یہ جتنے کام ہیں وہ سب بیکار ہیں، سب سے اچھا کام اگر کسی نے کیا ہے تو نے کیا۔ دیکھا آپ نے شیطان کا اہم مقصد کیا ہے؟ شیطان کا اہم مقصد یہ ہے کہ وہ دونوں کے درمیان میں جھگڑا پیدا کرے، اور پھر ان دونوں کے جھگڑوں کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد ہو۔ تو یہ اس کا اہم مقصد ہے، تاکہ ان جھگڑوں کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں، ان جھگڑوں کی وجہ سے دوستیاں ختم ہو جائیں، ان جھگڑوں کی وجہ سے پڑوسی آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ یہ شیطان کا اہم مقصد ہے۔ ایسے ہی میاں بیوی کے درمیان میں، بھائی بھائی کے درمیان میں، رشتہ داروں کے درمیان میں، یہ سب جھگڑے جو پیدا کیے جاتے ہیں یہ شیطان جو ہے انسانوں کے درمیان میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں جدائی پیدا کر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جھگڑے ہیں جس سے تمہارے رشتے بھی ٹوٹیں گے، اور پھر تمہارا اس رشتوں کی وجہ سے دین بھی خراب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپسی جھگڑے مونڈ دیں گے، تمہارے آپسی جھگڑے مونڈ دیں گے،
نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمہارے سر کو مونڈ دیں گے. مونڈنے سے مطلب کیا ہے؟ سر کو مونڈنا ہے. ہماری نظر میں یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو کس انداز میں پیش کیا؟ کہا کہ آپسی جھگڑے مونڈ دیں گے. صحابہ سمجھ رہے تھے شاید اس سر کو مونڈنے کی بات کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپسی جھگڑے تمہارے سر کو مونڈیں گے، بلکہ یہ آپسی جھگڑے تمہارے دین کو مونڈ دیں گے. کیا کہا؟ یہ آپسی جھگڑے تمہارے دین کو مونڈ دیں گے، یعنی تمہارے جھگڑے تمہارے دین کا نقصان کر دیں گے. جہاں کہیں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، چاہے وہ آپسی مسلمانوں کے جھگڑے ہوں، چاہے وہ جماعتی مسئلے ہوں، چاہے آپ مساجد کے جھگڑے لے لیں، کہیں بھی لے لیں آپ، اس کے نقصان اسلام کو ہوا ہے، اس سے نقصان جماعتوں کو ہوا ہے، اس سے نقصان مساجد کو ہوا ہے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپس میں جھگڑے پیدا کر کے تمہارے دین کو کمزور کر دے، تمہارے دینی کاموں کو روک دے. جب جماعتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو دینی کام جو ہونا چاہیے وہ رک جاتا ہے. یہ پریکٹیکل چیزیں ہم آج اپنے دور میں آنکھوں سے دیکھ سکتے. تو ان تمام چیزوں کے پیچھے شیطان کا یہی مقصد ہے کہ وہ آپس میں جھگڑے پیدا کرا کے تمہارے دین کو خراب کرنا چاہتا ہے اور دین کا نقصان کرنا چاہتا ہے. اس کے اوپر ایک اور میں دلیل آپ کو دیتا ہوں، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیسے دین کا نقصان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی رات کب ہے؟ شب قدر کی رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، اتنی جلیل القدر رات ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتا دیا گیا کہ یہ رات کس رات میں ہے. 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25 کو، 27 کو یا 29 کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ رات فلاں رات میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام امت کو دینے کے لیے، صحابہ کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے آ رہے تھے صحابہ کی جماعت کی طرف. اتنے میں آپ نے دیکھا کہ راستے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کے بجائے سیدھے آپ وہ مسلمانوں کے پاس گئے اور ان دونوں مسلمانوں کے درمیان میں جو جھگڑا ہو رہا تھا آپ نے اس کو ختم کرایا اور آپ نے صلح کرا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے. آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں شب قدر کب ہے مجھے بتا دی گئی تھی اس رات کو، میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا. راستے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، میں ان کو سلجھاتا رہا، ان کی صلح کراتا رہا. جب میں اس سے فارغ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن سے اس بات کو اٹھا لیا. شب قدر کس رات میں ہے اللہ نے میرے ذہن سے اس کو نکال لیا. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ رات کب ہے. اس لیے اے میرے صحابہ، تم رمضان کے آخری عشرے میں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات کو شب قدر کو تلاش کرو. دیکھا آپ نے وہ رات کب تھی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 80 پر 3 سال کی عبادت سے بہتر ہے. وہ رات معلوم تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ 25 میں تھی یا 27 تھی، 23 تھی، معلوم تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو ذہن سے نکال لیا. کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے کیوں نکل گیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں کو سلجھانے میں برابر ہو گئے. دیکھا آپ نے ان جھگڑوں کی وجہ سے دین کا کتنا بڑا نقصان ہوا. اگر معلوم ہو جاتا، اللہ کے رسول آ کر کہہ دیتے یہ رات میں ہے، تو ہم اسی رات میں رمضان میں جاگ کر کے اس رات کو حاصل کر لیتے. لیکن مسلمان اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. آج ہمیں 5 راتوں میں تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا جو آپسی جھگڑا تھا اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ شب قدر کی اہمیت ختم ہو گئی، یعنی ہمارے ذہنوں سے نکل گئی. آپ اس کو تلاش کرنا پڑ رہا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ آپسی جھگڑے صرف تمہارے سر کو نہیں میں نے کہتا، بلکہ یہ تمہارے دین کو مونڈ دیں گے.
تمہارے دین کا نقصان کر دیں گے. اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جب کبھی مسلمانوں نے آپس میں جھگڑا کیا ہے اس کا نقصان کتنا ہوا ہے. آپسی اختلافات کی وجہ سے کتنے نقصانات ہوئے. میں نے پچھلے عیدگاہ کے خطبے میں بھی کہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جب اختلاف ہوا، مسئلہ نوبت جو ہے جنگ تک آئی اور جنگ ہوئی تو نقصان کیا ہوا؟ 18,000 مسلمان شہید ہو گئے اختلاف کی وجہ سے. اتنا بڑا نقصان ہوا دین کو، 18,000 صحابہ شہید ہو. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ ہوئی، جنگ کے اندر 25,000 مسلمان شہید ہو گئے. تو دین کے اندر جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کا نقصان، کبھی رشتوں کو کٹ کیا جاتا ہے، رشتے کٹ ہو جاتے ہیں، کبھی دین کا نقصان ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. تو شیطان کا اہم مقصد کیا ہے؟ شیطان کا اہم مقصد یہی ہے کہ تمہیں وہ آپس میں جھگڑا کرائے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آپس میں جھگڑا کرائے تاکہ تمہارے دین کو، تمہارے رشتہ داریوں کو ختم کر دے اور تمہاری دوستیوں کو ختم کر دے. یہ شیطان کا ایک اہم مقصد ہے. تو اس لیے محترم حضرات، اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں. ایک گھر کے اندر اگر 5 بھائی ہوں تو اس 5 کا ذہن ایک نہیں ہو سکتا. ایک کا ذہن ایک ہے، دوسرے کا ذہن ایک ہے، تیسرے کا ذہن ایک ہے. انسان کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی، ہر ایک کا سائز الگ الگ ہے. تو ایسے ہی ہر ایک کا نظریہ اور ہر ایک کا ذہن، ہر ایک کی سوچ، اختلافات الگ الگ ہو سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو، میں آج کے خطبے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اختلافات ضرور ہوں گے. اختلافات آپس کے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، لیکن اختلاف کی وجہ سے آپسی تعلقات کو کبھی خراب نہ کریں. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ اختلافات ضرور ہوں گے، شیطان ڈال کر رہے گا، لیکن اختلافات کی وجہ سے آپس کے جو تعلقات ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا عزت اور احترام کرنا ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیں. قربان جائیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر 1-2 مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. اختلافات ضرور ہوں گے، دین میں ہو سکتے ہیں، جماعت میں ہو سکتے ہیں، دنیا میں ہو سکتے ہیں، سیاست میں ہو سکتے ہیں، ہر مسائل پر اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اختلافات کی وجہ سے آپس کے تعلقات کو خراب کر لینا، ایک دوسرے کے پیچھے غیبت کرنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے. قربان جائیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین پر. صحابہ میں بھی اختلافات تھے، رائے کی اختلاف تھا، مسائل پر اختلافات تھا، لیکن کبھی انہوں نے ایک دوسرے کی عزت کو بیکار نہیں کیا، ایک دوسرے کی عزت کو نہیں اچھالا، ایک دوسرے کے تعلقات کو اور ایک دوسرے کی احترام کو کبھی انہوں نے خراب نہیں کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون صحابہ ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. لیکن ان دونوں کے درمیان میں کئی مسائل پر اختلافات تھے. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں مسائل پر کئی اختلافات تھے. ایک مسئلے میں 2 مثال دے رہا ہوں. ایک مسئلے میں جو لوگ جنگ ہوتی تھی مسلمانوں کی، تو جنگ کے اندر جو زمین جیت لی جاتی تھی، کافر چھوڑ کر کے بھاگ جاتے، اور مسلمان ارتداد کا جب مسئلہ آیا، لوگ مرتد ہو کر بھاگنے لگے تو ان سے جنگ ہوئی، اور لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو جنگ ہوئی، لوگ زمینیں چھوڑ کر بھاگ گئے. تو سوال یہ ہوا کہ ان زمینوں کا کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ زمینوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان کو اتنے ایکڑے، ان کو اتنے کرے، ان کو ایکڑے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے اختلاف کیا، کہا کہ نہیں، میری رائے یہ ہے کہ اس زمین کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے، کسی کو نہیں دیا جائے، اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے، ہر کوئی آ کر کے اس سے فائدہ اٹھا کر کے جاتا رہے. حضرت ابو بکر کی رائے الگ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے الگ تھی، دونوں میں اختلاف تھا. اسی طرح سے ایک جنگ کے اندر
جو جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح یابی نصیب فرمائی، تو اس میں مسلمان عورتیں قید ہو کر کے آئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ حضرت ابو بکر کہ ان عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، ہماری باندیاں بنا لی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس رائے پر اختلاف تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میری رائے یہ ہے کہ وہ عورتیں جو باندھی بنا کر کے لائی گئی ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے، اس لیے کہ مسلمان ہیں۔ حضرت ابو بکر کی رائے ایک تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ایک تھی، دونوں کی رائے میں اختلاف تھا، ہے کہ نہیں؟ ایسے کئی مسائل پر دونوں کے اختلافات تھے، لیکن کبھی انہوں نے اپنے تعلقات کو خراب نہیں کیا، جیسا کہ آج ہم اور آپ تعلقات کو خراب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے غیبت کرنا، ایک دوسرے کو پیچھے گالیاں دینا، ایک دوسرے کے پیچھے برا بھلا کہنا۔ یہ صحابہ کا شیوا نہیں تھا، انہوں نے تعلقات کو خراب نہیں کیا۔ اختلافات ضرور تھے، دین کے معاملے میں اختلافات تھے، ان کا نظریہ الگ ہے، ان کے نظریہ الگ ہے، لیکن قربان جائیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری وقت ہے، آخری لمحات چل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں جانے سے پہلے تمہارا خلیفہ، تمہارا امیر منتخب کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کس کو امیر بنائیں گے؟ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ لوگ تعجب کرنے لگے، کہنے لگے ابو بکر، حضرت عمر سے آپ کے کئی مسائل میں اختلاف ہے، اس کے باوجود بھی آپ عمر کو امیر بنانا چاہتے ہیں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت مزاج آدمی ہیں، سخت کرنے والے آدمی ہیں، آپ ایسے آدمی کو جو ہے امیر بنائیں گے؟ اگر ایسے آدمی کو اگر آپ امیر بنائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا، تو آپ کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے اختلافات تھے کہ نہیں تھے ابو بکر عمر کے درمیان میں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے تو حضرت عمر کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایسے سخت آدمی کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ جب آپ سے پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے جب اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے عمر کو خلیفہ کیسے بنایا، کیوں بنایا، تو میں یہ جواب دوں گا کہ اللہ، ساری زمین کے اندر اگر سب سے بہترین آدمی کوئی اس وقت سرزمین پر تھا تو وہ عمر تھا، اس لیے میں نے عمر کو خلیفہ بنایا۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، اختلافات ضرور تھے، دونوں کی رائے میں جھگڑا تھا، اختلاف تھا، لیکن کبھی انہوں نے اپنے تعلقات کو خراب نہیں کیا، ایک دوسرے کا عزت کا احترام کیا۔ یہ تھے صحابہ نے ہمارے لیے نمونہ پیش کیا، اور اسی کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اٹھائے۔ حضرت ابو بکر انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور آپ نے بہترین خلافت کی۔ لوگ حضرت عمر کی خلافت سے بڑے متاثر ہوئے۔ اس میں سے ایک شخص نے آ کر کے کہتا ہے کہ ابو عمر، میں جب سے آپ کی خلافت دیکھ رہا ہوں، سچ کہتا ہوں، انت خیر من ابی بکر، کہتا ہے کہ میں آپ کو ابو بکر سے زیادہ بہترین آدمی پاتا ہوں۔ جو ابو بکر نے خلافت کی وہ کی ہوگی، لیکن آپ کی جو خلافت، آپ کی جو بادشاہت چل رہی ہے، وہ ابو بکر کی خلافت سے بہتر ہے۔ آپ ابو بکر سے بہتر خلافت کر رہے ہیں، آپ ابو بکر سے بہتر آدمی ہیں، آپ ابو بکر سے بہترین خلیفہ ہیں، آپ ابو بکر سے بہترین بادشاہ ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ کہتے ہوئے حضرت عمر کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ ابو بکر سے بہترین بادشاہت اور خلافت کر رہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ارے انہوں کیا کر کو گئی جی، ہمیں کرے سر کا کون کرتا، سب ہم کر سکتے، انہوں یہ کیا کرے کہ انہیں یہ کرتے، سب پیچھے والوں کے گلا شبہ۔ حضرت عمر سے کہہ رہا ہے کہ آپ ابو بکر سے بہتر آدمی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تاریخ گواہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے اور فرمایا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابو بکر کی ایک رات کی عبادت
عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، تم میرے تعریف کر رہے ہو کہ ابو بکر نے کیا کیا، آپ ابو بکر سے بہتر ہیں، تو سن لو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابو بکر کی ایک رات کی عبادت عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تعلقات کیسے انہوں نے مینٹین کیا؟ اختلافات ضرور تھے لیکن تعلقات کو کبھی خراب نہیں کیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان میں 100 سے زیادہ اختلافات موجود تھے۔ تاریخ گواہ ہے، یہی الفاظ لکھے گئے ہیں، 100 سے زیادہ دین کے معاملے میں اختلافات موجود تھے، لیکن جب کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں آتے تو حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن مسعود جب مجلس میں تشریف لائے تو حضرت عمر نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ شخص آیا ہے جو علم کا سمندر کا پہاڑ ہے، علم کا پہاڑ ہے، سمندر ہے علم کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس طرح انہوں نے استقبال فرمایا۔ تعلقات کو کبھی صحابہ نے خراب نہیں کیا۔ تو میں آپ حضرات سے ایک مختصر بیان کر کے آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اختلافات ہر ایک کا الگ الگ نظریہ ہو سکتا ہے، دین کے اندر، دنیا کے اندر، سیاست کے اندر آنے والے جو حالات ہیں وہ سیاسی حالات ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کی الگ الگ پارٹی ہو سکتی ہے، کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ نظریہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے وہ اپنی جگہ ہیں لیکن تعلقات کو کبھی خراب نہ کریں۔ پیچھے جا کر ایک دوسرے کو گالی دینا، پیچھے جا کر ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے میں جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں چغلیاں کرنا، یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ اسلاف کا کام نہیں ہے۔ یہی میں آج آپ حضرات کو اور خود اپنے آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، یہی میں آج آپ حضرات کو اور خود اپنے آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، الیکشنز آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن تعلقات اگر خراب ہوں گے تو یاد رکھیے یہ باتیں یہیں پر کھڑی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔